بہت بہت پرانی بات ہے، جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ انسان نہ کوئی بستی، صرف اللہ تھا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اللہ نے مٹی سے ایک خاص مخلوق کو بنایا، انسان، حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی اور انسان۔ ان کی جوڑی بنی حوا۔ انہی دونوں سے شروع ہوئی انسانیت کی کہانی۔ ان کے بیٹے حابل اور قابل، اور پھر تیسرے بیٹے شیش ایس، جن سے آگے چل کر نبیوں کی روشنی پھیلی۔ کچھ پیڑھیوں بعد آیا وہ نبی جن کی دعوت پر کم لوگ چلے اور ظلم بہت ہوا، حضرت نوح ایس۔ انہوں نے 950 سال تک صبر کیا۔ پھر آیا جل پرلئے، ایک طوفان جس نے سب مٹا دیا۔ صرف وہی بچے جو نوح کی کشتی میں تھے۔ ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس۔ اب ذرا غور کرو، تینوں بیٹوں سے پھیلی پوری انسانیت۔ سام سے عرب اور یہودیوں کی نسلیں، حام سے افریقہ کی کالے رنگ کی قومیں، اور یافس سے یورپ اور مدھیہ ایشیا کے لوگ۔ اور پھر آیا وہ انسان جسے اللہ نے خلیل کہا۔ ابراہیم علیہ السلام، 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ہاجرہ کے بیٹے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا۔ انہی کی نسل سے آگے چل کر آئے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا گیا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں۔ ان میں سے کئی نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، جن پر تورات نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن پر زبور اور حکمت کا خزانہ تھا۔ اور پھر آئے عیسیٰ علیہ السلام، جن کا جنم خود ایک کرشمہ تھا، بنا باپ کے، صرف اللہ کے حکم سے۔ اور آخر میں تاریخ کا سب سے نورانی پنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگمن ہوا، وہ جن کے آنے سے علم، رحمت اور انسانیت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہر نبی ایک دیا تھا جو اپنے دوار کو روشن کرتا گیا، پر آخری دیا ہمیشہ کے لیے جل اٹھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی روشنی میں آج بھی ہم راستہ پا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک پیغام تھا کہ انسان بھٹک جائے تو اسے راہ دکھانے والے ہمیشہ آئے ہیں، اور آخر میں رحمت للعالمین کے روپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اگر آپ نبیوں کی پورن ونشاولی جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھیں۔ جلد ہی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پوری پیڑھیوں پر ایک ویڈیو بناؤں۔